بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ایم ایس کراچی، السلام علیکم۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے 2 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر۔ پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر کسی ناپاک شخص کے جسم کا کوئی حصہ کسی اور چیز سے مس ہو جائے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، کیا یہ درست ہے؟ محترم ایم ایس صاحب، یہ بالکل درست نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر ناپاک ہو تو اس کی ناپاکی کا مطلب یہ کہ اس پر غسل واجب، یہ نہیں کہ اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں، اس کے ہاتھ بھی ناپاک ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ناپاک آدمی کوئی یعنی جس پر غسل کرنا فرض ہو، اس سے اگر آپ نے مصافحہ کر لیا یا اس سے آپ کے کپڑے مس ہو جائیں یا آپ اس سے مس ہو جائیں تو ناپاک آدمی سے جو چیز مس ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے کہیں غلط پڑھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے تو آپ کتاب کا حوالہ دیجئے تاکہ اس عبارت کو دیکھ کر اس کا بھی رد کیا جائے۔ ہمارے یہاں کسی آدمی پر اگر غسل فرض ہو تو وہ ایک ناپاکی اور قسم کی ہے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ اس معنی کر ناپاک نہیں کہ اس کو اگر بدن چھو جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایام حیض میں خواتین کھانا پکاتی ہیں یا چائے بناتی ہیں یا کپڑے دھوتی ہیں، پھر تو اس اعتبار سے وہ ساری چیزیں ناپاک ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ کوئی پاک شخص اگر کسی ایسے بستر پر سوئے جو کہ ناپاک ہو تو کیا وہ شخص ناپاک ہو جائے گا اور اسے غسل کرنا ہوگا؟ آپ کا سوال اصل میں مبہم ہے۔ کوئی بستر اگر ناپاک ہے تو اس کی ناپاکی کس قسم کی، یعنی اگر اس پر پیشاب ہے یا کوئی اور غلاظت ہے جو گیلی ہے جو آپ کے کپڑوں پر لگ جائے گی تو یقیناً اگر کوئی گیلی نجاست بستر پر ہے اور وہ آپ کے کپڑے پر لگ گئی تو کپڑے کو بھی ناپاک کر دے گی، آپ کے بدن پر لگ جائے تو بدن کو بھی ناپاک کر دے گی۔ بدن کا وہ حصہ جس پر ایسی کوئی ناپاک چیز بستر سے لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے، لیکن اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، یعنی یہ کہ وہ ایسا ناپاک نہیں جیسا کہ عام طریقے سے ناپاک جب تک غسل نہ کرے پاک نہیں ہوگا، بلکہ ناپاک جس حصے پر لگے وہ دھو لیا جائے، یعنی ہاتھ پر یا پیر پر اور اس کپڑے پر جس پر ناپاکی